بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادی سیدہ سکینہ کی شہادت۔ حسین کی 4 سال کی شہزادی سیدہ سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنے نبی کی نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ امام حسین نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور رباب نہ ہو، اور کربلا سے لے کر شام تک کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو۔ جب میدان کربلا میں سب شہید ہو گئے تو امام علی مقام امام حسین اکیلے تنہا رہ گئے۔ امام حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے اور ذوالجناح کی لگام کئی بار کھینچتے ہیں، مگر ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا ہے، اپنے سر کو جھکائے اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے ذوالجناح۔ مولا حسین گھوڑے سے اتر کر دیکھتے ہیں کہ شہزادی سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کر کہتی ہے، اے ذوالجناح، میرے بابا کو نہ لے کر جاؤ۔ جو کوئی بھی گھوڑے پر سوار ہو کر مقتل کی طرف گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اور اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگتی ہے۔ امام حسین شہزادی سکینہ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ شہزادی سکینہ کو پیار کیا اور 4 سال کی معصوم بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہوئے سیدہ زینب، سیدہ کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصت پر ایک قیامت کا سماں تھا۔ بالآخر امام حسین نے تمام حجت کے بعد ایسی جنگ لڑی کہ یزیدی لوگ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ یزیدی لوگ 10 میل پیچھے ہو گئے۔ بالآخر زخموں سے چور ذوالجناح پر سوار ہے، آوازیں غیب آئی، حسین میں تجھ سے راضی ہوں۔ بس حکم خداوندی سے امام حسین نے ذوالفقار کو میان میں رکھ لیا اور اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ سنان بن انس نے ایک ایسا تیر مارا کہ امام حسین سے زمین کی طرف گرنے لگے۔ اتنے میں حرملہ لعین نے آپ کی پیشانی پر ایک ایسا تیر مارا کہ آپ زمین پر گر پڑے۔ آپ کے گرتے ہی میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا، آپ کے گرتے ہی عرش خدا گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر! جیسے امام حسین زمین پر گرے، سیدہ سکینہ روتی ہوئی اٹھی خیمے سے۔ سیدہ سکینہ نے بی بی زینب سے پوچھا کہ پھوپھی اماں، بابا کہاں ہیں؟ شہزادی زینب نے روتے ہوئے بتایا کہ بھائی زمین پر گرائے۔ سیدہ سکینہ دوڑتی ہوئی مقتل کی طرف آتی ہیں، ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ سیدہ سکینہ نے لوگوں سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ظالم نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ جیسے ہی سیدہ سکینہ نے فرمایا حسین، تو ظالم نے تیر کو نکالا اور امام حسین کو تیر مارتے ہوئے بتایا کہ وہ تیرا بابا ہے۔ سیدہ سکینہ دوڑتی ہوئی بابا کی طرف پہنچی اور اپنے بابا کے سوکھے گلے پر خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کی بچی باپ کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سکینہ کو دیکھ کر اس کم بخت نے خنجر سے اور سر پر ضرب لگانے لگا۔ امام حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگائیں۔ شمر ملعون بی بی سکینہ کو چھری دکھا کر امام حسین کی گردن پر مارنے لگا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد مظلوموں نے جسموں پر گھوڑے دوڑائے اور خیموں میں آگ لگا دی اور اہل حرم کو قید کر دیا۔ کربلا کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص نے مدینے سے امام زین العابدین سے پوچھا، اے نواسہ رسول، بس اتنا بتا دیجئے کہ جب پہلی بار خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے بچے کیسے خیموں سے باہر آئے؟ سید سجاد کے ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے سارے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی خیموں میں آگ لگنے سے اہل رسول کے چھوٹے بچے بکھر گئے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی خیموں میں آگ لگی، سیدہ سکینہ جلتے ہوئے دامن کے ساتھ باہر آئیں اور سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچ لیں اور اتنی بے رحمی سے دونوں کانوں کے گوشوارے کھینچے کہ آپ کے کانوں سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ دم آخرت تک، شہادت تک بی بی سکینہ کے ہاتھ کانوں پر رہتے اہل بیت رسول کو قید کر لیا گیا۔ جیسے ہی سیدہ سکینہ 4 سال کی بچی اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر دیکھتے ہیں،
ہیں تو رونے لگتی ہیں، جیسے ہی بابا کی یاد میں روتی ہیں شمر مارنے لگتا ہے۔ 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مارتا ہے کہ آپ کے چہرے میں سے خون بہنے لگتا ہے۔ معصوم بچے کے رونے پر بھی پابندی ہے۔ کافر چلتے چلتے اچانک رک جاتا ہے قافلہ۔ جس نیزے میں امام حسین کا سر تھا وہ نیزہ وہیں رک جاتا ہے، وہیں نصب ہو جاتا ہے۔ شمر کذاب گستاخ امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے پوچھا کہ اماں پاک، بابا کا سر ٹھہر گیا ہے۔ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہیں، بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے جو بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے اور بی بی سکینہ سے بہت پیار کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا، اے بی بی آپ کون ہیں؟ جب سے ہمیں قید کر لیا گیا ہم سے ایسا رویہ کسی نے نہیں کیا۔ اس بی بی نے چہرے پر سے نقاب کو ہٹایا، فرمایا زینب میں ہوں تیری ماں فاطمہ۔ بی بی زینب وہاں لپٹ کر رونے لگی۔ سیدہ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ واپس آتے ہی شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگا، کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکا تھا۔ تماچے لگتے ہی بی بی سکینہ چچا عباس کو یاد کر کے رونے لگی تو اس شیطان نما انسان شمر ملعون نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر رسی سے باندھ دیا اور تماچے مارتے ہوئے کہنے لگا کہ قافلہ نہیں رکے گا، قافلہ نہیں رکے گا، مجھے جلدی ہے، قافلہ نہیں رکے گا، مجھے جلدی ہے، یزید کے دربار میں پہنچنا ہے اور اپنا انعام لینا ہے۔ حسین کے سر کو میں نے ہی قلم کیا ہے، مجھے سب سے زیادہ مال اور دولت ملے گا۔ جیسے ہی قافلہ شام پہنچا یزید کے دربار میں، یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر پوچھا چھوٹی بچی کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ سکینہ ہے، حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی کہ جب ایک پاؤں اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے۔ یہ دیکھ کر یزید کہنے لگا کہ سکینہ تم ایسے کیوں کھڑی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا تمہارے سپاہیوں نے ہماری رسیوں کو اتنا شدید باندھا ہوا ہے کہ ہم ایک ساتھ دونوں پیروں کو بھی زمین پر نہیں رکھ سکتے۔ تو یزید کہنے لگا کہ رسیوں کو کھول دو، اور بی بی سکینہ سے کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ بی بی تمہارے بابا تم سے بڑا پیار کرتے تھے، بابا سے ملنا چاہو گے؟ بس اتنا کہہ کر یہ ملعون لعنتی نے حسین کے سر مبارک سے کپڑا ہٹایا۔ سر حسین کو دیکھتے ہی بی بی سکینہ روتے روتے آگے بڑھی۔ یزید نے حکم دیا کہ اہل بیت کو زندان میں قید کر دو۔ تمام اہل بیت کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ زندان کے گوشے سے جب پرندے اڑتے جاتے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی امام زین العابدین سے پوچھتی کہ بھائی یہ پرندے کہاں آ جا رہے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا میری بہن سکینہ وہ اپنے گھر کو آ جا رہے ہیں۔ اس پر بی بی سکینہ بھائی ہم کب وطن واپس جائیں گے؟ اور امام حسین کو یاد کرتے کرتے روتے ہوئے بے ہوش ہو گئیں۔ ایک روز جب بی بی سکینہ اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی تھی اور بہت آہ و بکا کیا اور تمام بیبیاں بھی رونے لگیں اور اتنے میں بیبیاں رو رہی تھی، یزید نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ حسین ابن علی کی چھوٹی بچی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ درباریوں سے پوچھا کہ اس کو کس طرح سے خاموش کیا جائے؟ یزید کو بتایا گیا کہ اگر سر حسین زندان میں بھجوا دیں تو یہ بچی خاموش ہو جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، سر حسین کو زندان میں بھجوایا گیا اور سارے امام حسین کو زندان میں لایا گیا۔ ایک حشر برپا ہوا، تمام بیبیاں احترام میں کھڑی ہو گئیں۔ سید سجاد بیمار زنجیریں سنبھال کر بابا حسین کے سر کو لینے آگے بڑھے۔ بی بی سکینہ کی گود میں جب بابا کا سر آیا تو بے چینی سے لرزتے ہونٹوں کے ساتھ امام علی مقام کے رخسار پر رکھتی ہیں، کبھی ماتھا چومتی ہیں، کبھی لبوں کا بوسہ لیتی ہیں اور روتے اور روتی جا رہی ہیں اور شکوے کرتی جاتی ہیں، بابا بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا کانوں سے گوشوارے کھینچے گئے، میرے کان زخمی ہو گئے، بابا میرے دامن میں آگ لگ گئی، بابا آپ نہ آئے، نہ چچا عباس آئے، نہ علی اکبر آئے، بابا ہمیں بازار میں گھمایا گیا، بابا اس کا
اور اس قید خانے میں میرا دم گھٹتا ہے۔ پیاسی سکینہ بالآخر خاموش ہو گئی۔ سید سجاد کھڑے ہو گئے۔ زینب نے سہارا دیا اور بلند آواز میں فرمایا، مظلوم سکینہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شام میں یزید کے محل کے ساتھ اس چھوٹے سے قید خانے میں بی بی اس معصوم بچی کو اسی خون آلود کرتے میں دفنا دیا گیا۔ جو لوگ شام میں زیارت کے لیے جاتے ہیں اس بی بی کے مزار پر ضرور دیا جلاتے ہیں۔ یا رب کوئی معصومہ زنداں میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہوں آہیں، رونے پہ نہ پہرا ہو۔ سلام ہو آل محمد پر اور سلام ہو بی بی مظلوم کربلا بی بی سکینہ پر۔